السلام علیکم۔ دی ورلڈ ود مستقیم میں خوش آمدید۔ یہ 28 جون 1914 کا واقعہ ہے جب ایک سربیا کے باشندے نے آسٹریا کے شہزادے فرانز فرڈینینڈ کو ان کی بیوی سمیت گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسی واقعے کی بنیاد پر 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ 20ویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازع تھا جو اس قتل کی وجہ سے شروع ہوا اور اگلی 4 دہائیوں تک مختلف محاذوں پر جاری رہا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے یورپ ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکا تھا، جس میں مشین گن، ٹائم بم، ٹینک اور جدید قسم کے آلات شامل تھے۔ اس وقت برطانیہ اور جرمنی یورپ میں خوب ترقی کر رہے تھے اور دونوں نے اپنے ان ہتھیاروں کو اپنی سلطنتوں کو بڑھانے میں بھی کافی استعمال کیا تھا۔ ان دنوں یورپ میں طاقت کا توازن بار بار بگڑ رہا تھا اور طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ملکوں نے آپس میں اتحاد بنانا شروع کر دیے۔ ان ملکوں نے آپس میں فوجی اتحاد کے علاوہ خفیہ معاہدے بھی کرنا شروع کر دیے۔ ان اتحادوں میں 2 اتحاد قابل ذکر ہیں۔ پہلا 1882 میں بننے والا ٹرپل الائنس ہے۔ یہ جنگی اتحاد آسٹریا ہنگری، جرمنی اور اٹلی کے درمیان طے پایا۔ اس اتحاد کا یہ نعرہ تھا کہ اگر کوئی بھی دنیا کا ملک ان تینوں میں سے کسی بھی ملک پر حملہ کرتا ہے تو یہ تینوں ملک مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ایک دوسرے کا مشکل وقت میں دفاع کریں گے۔ اس اتحاد کے بعد 1907 میں ایک اور بڑا جنگی اتحاد ٹرپل انٹینٹ قائم ہوا، جس میں فرانس، روس اور برطانیہ شامل تھے۔ اس وقت یہ تصور عام تھا کہ دنیا میں سب سے کامیاب ملک وہ ہے جس نے سب سے زیادہ جنگ لڑی اور جیتی ہیں۔ یہی وجہ یا یہی وہ تصور تھا جس کی وجہ سے اس دور میں جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ آسٹریا ہنگری کے بادشاہ جو کہ سربیا گئے اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کو قتل کرنے والا گلیلیو تھا۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو اکیلا گلیلیو نے نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے مل کر قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگری نے سربیا کو ہتھیار ڈالنے اور آسٹریا ہنگری کا حصہ بننے کو کہا، مگر سربیا نے اس کی یہ بات نہیں مانی اور سربیا نے روس سے مدد لینا چاہی۔ روس جو کہ پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اس نے سربیا کو بھرپور مدد دینے کا اعلان کیا اور اس کے بعد آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگی۔ جرمنی اور آسٹریا ہنگری کا 1882 میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دینا شامل تھا۔ اس کے بعد جرمنی نے آسٹریا ہنگری کے ساتھ مل کر سربیا پر حملہ کر دیا، جس کے فوراً بعد روس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ روس کے حملہ کرنے کے بعد فرانس جو کہ روس کا اتحادی تھا، اس نے بھی جرمنی پر حملہ کر دیا۔ یوں یہ جنگ جو کہ آسٹریا ہنگری اور سربیا کے درمیان تھی، وہ جنگ اب آسٹریا ہنگری، سربیا، جرمنی، روس اور فرانس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جرمنی جس پر دونوں اطراف سے حملہ ہو چکا تھا، اس نے ایک سائیڈ میں روس اور دوسری سائیڈ سے فرانس کے ساتھ جنگ میں بری طرح الجھنے کی وجہ سے مغرب والی سائیڈ میں روس کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اپنائی، کیونکہ روس کی فوج بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ تھی۔ اس لیے جرمنی نے روس کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اپنائی اور مشرق والی سائیڈ سے اس نے بیلجیم کے راستے فرانس پر حملہ کرنا چاہا۔ اس لیے جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تاکہ وہ بیلجیم کے راستے فرانس کی فوج پر اس کی پچھلی سائیڈ سے حملہ آور ہو کر اس کو تہس نہس کر دے۔ اس کے بعد جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ بیلجیم پر حملہ ہونے کے بعد بیلجیم کا فوجی اتحادی برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ برطانیہ نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ یوں اب پہلی جنگ عظیم برطانیہ سمیت دنیا کے 7 ممالک میں پھیل چکی تھی۔ زبردست فوجی طاقت کا مظاہرہ ایک دوسرے کی جانب سے دیکھنے کو مل رہا تھا، کیونکہ برطانیہ اور روس اس وقت سپر پاور تھے اور فرانس بھی ان کا اتحادی ہونے کے ناطے اس جنگ میں کود پڑا تھا۔ اس کے بعد جرمنی جو کہ بیلجیم پر قبضہ کر چکا تھا اور بیلجیم کے راستے فرانس کے دارالحکومت پیرس کے قریب پہنچ چکا تھا، اس کو ادھر برطانوی فوج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی برطانوی فوج کا سامنا ہوا تو ادھر جرمنی کی پیش قدمی پوری طرح رک چکی تھی، کیونکہ فرانس اور برطانیہ نے مل کر جرمنی کی فوج پر ایک بڑا حملہ کر دیا۔ مجبوراً جرمنی کو دفاعی پوزیشن لینی پڑی اور واپس اپنے ملک آہستہ آہستہ کر کے جرمن فوج چلی گئی۔ اس لڑائی کو بیٹل آف برلن بھی کہا جاتا ہے۔ ایک طرف سے جرمنی کو بری طرح شکست ہو چکی تھی،
لیکن دوسری طرف جرمنی نے روس کے 3 لاکھ سپاہی مار دیے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ نے روس پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ غلطی تھی جس کا خمیازہ مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو اٹھانا پڑا، کیونکہ اسی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان تک ختم ہو گیا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ نے جیسے ہی روس پر حملہ کیا تو اسی ٹائم روس کے فوجی اتحاد برطانیہ، فرانس اور 2-3 ملکوں نے سلطنت عثمانیہ پر مغرب والی سائڈ سے ایک بڑا حملہ کر دیا۔ لیکن سلطنت عثمانیہ بھی آخرکار عثمانی سلطنت ہی تھی۔ اس نے مغربی اتحاد یعنی فرانس اور برطانیہ کی فوج کو چند ہی گھنٹوں میں شکست سے دوچار کر دیا، اور یہاں بھی مغربی اتحاد کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ یہ وقت 1916 کا تھا اور اس وقت تک مغربی اتحاد کے 2.5 لاکھ فوجی مارے جا چکے تھے۔ ادھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطنت عثمانیہ نے سوئس کینال کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ یہ بہت ہی اچھی حکمت عملی تھی، کیونکہ اگر کسی بھی طرح سے سوئس کینال اس وقت سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں آ جاتی تو برطانیہ پہلے جنگ عظیم بری طریقے سے ہار جاتا اور اپنا سپر پاور سٹیٹس بھی گنوا بیٹھتا، کیونکہ اس وقت دنیا کی تمام بڑی تجارتیں اسی سوئس کینال سے ہوا کرتی تھیں، اور آج بھی یہ سوئس کینال ترکی کا حصہ سمجھی جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ برطانیہ جو کہ سپر پاور تھا، اس نے سعودی عرب میں سعودی باغیوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت پر اکسا دیا اور ان کو فتح کی صورت میں آزادی دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد 1916 کے اختتام پر ایک اور جنگ ہوئی جس کو بیٹل آف سوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کے محاذ پر ہوئی تھی، جو کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ اس جنگ میں ایک دن میں 80,000 فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ان میں زیادہ تر برطانوی اور کینیڈین سپاہی تھے۔ اس کے بعد ایک مشہور جنگ گیلی پولی شروع ہوئی۔ ایک محاذ کے دوران جرمنی اور برطانوی فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ برطانیہ نے جرمنی کے بحری جہازوں کو بری طرح شکست دی۔ اس کے بعد برطانوی جہازوں کو دیکھتے ہی جرمن جہاز کھلے سمندر سے غائب ہو جاتے تھے، اور جرمنی نیوی اکثر برطانوی نیوی سے کتراتی تھی، اور شدید خوف اور ڈر کی وجہ سے برطانوی نیوی جہازوں کے علاوہ سواریوں کے جہازوں پر بھی جرمن نے حملے شروع کر دیے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی جرمن سے ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ امریکہ سے آنے والے مشہور جہاز لوزیتانیہ جو کہ 1200 لوگوں کو لے کر برطانیہ جا رہا تھا، اس کو نشانہ بنا دیا گیا، جس میں عملے کے 25 افراد سمیت 1200 سے زیادہ امریکی شہری ہلاک ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اس جنگ میں شامل ہوا۔ اس سے پہلے ریاست متحدہ امریکہ ورلڈ وار 1 میں ابھی تک شامل نہیں ہوا تھا۔ امریکہ کے آ جانے کے بعد مغربی فوجی اتحاد، روس، فرانس اور برطانیہ کی طاقت ڈبل ہو چکی تھی۔ مشرق کی سائڈ پر جرمنی کو اس کے اتحادیوں سمیت زبردست شکست ہو گئی۔ اس کے بعد مغرب والی سائڈ پر امریکہ کے آ جانے کے بعد 1918 میں ایک معاہدے کے تحت جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد جرمنی کی مختلف کالونیاں جو کہ چائنا اور افریقہ میں واقع تھی، وہ فرانس اور روس نے آپس میں بانٹ لیں، اور جرمنی کو پہلی جنگ عظیم کا قصوروار یا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور اس پر بھاری تاوان ڈالا گیا۔ یہ تاوان اتنا بڑا تھا کہ اس کی قسطیں 1 نومبر 2010 تک جرمنی ادا کرتا رہا۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ جانی نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ جرمنی کے 17,73,700 اور روس کے 17 لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ فرانس کو اپنی متحرک فوج کے 16% سے محروم ہونا پڑا، جبکہ ٹوٹل فوجوں سمیت تقریباً 1,70,00,000 افراد ہلاک ہوئے۔